بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی حسین اور نیک دل تھا۔ وہ پابندی کے ساتھ تمام نمازیں ادا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کبوتر بھی رہتا تھا۔ جب وہ لڑکا قرآن کی تلاوت کرتا تو کبوتر بھی وہ بیٹھ کر سنتا تھا اور وہ کبوتر بھی قرآن سیکھ گیا تھا۔ اس لڑکے نے کبوتر کو ایک بات سکھا رکھی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ پاک سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک طوائف عورت رہا کرتی تھی۔ وہ طوائف عورت ہر طرح کی بدکاری کے کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کی ملازمہ اس سے کہتی ہے، آپ ایک حسین و جمیل عورت ہو، آپ کے حسن کے چرچے سارے گاؤں میں ہیں، مگر اس گاؤں کا ایک لڑکا ایک ایسا ہے جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کی رسائی گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک ہے۔ وہ نہایت ہی نیک لڑکا ہے۔ یہ سن کر وہ طوائف عورت غصے میں آ گئی اور بولنے لگی، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی خادمہ نے کہا، آپ چاہیں تو آزما سکتی ہیں۔ تو اس عورت نے اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب لڑکا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا تو وہ اپنا حلیہ ایک شریف لڑکی کی طرح بنا کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی، مگر اس لڑکے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ روزانہ ایسا کرتی مگر اس کا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر اس نے ایک دن اس کے راستے میں بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ جب اس لڑکے نے لڑکی کو بے ہوش حالت میں دیکھا تو اس نے اس لڑکی کے بارے میں گاؤں والوں سے دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، یہ ایک غریب لڑکی لگتی ہے۔ پھر اس لڑکے نے کہا، اچھا اس کو میرے گھر تک پہنچا دو۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اس کا ایک منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ دل میں سوچنے لگی کہ وہ اس لڑکے کو رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ کر لے گی۔ جب رات ہوئی، لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا اور اس لڑکی سے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ بولنے لگی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں ایک غریب ہوں۔ وہ لڑکا بولنے لگا، تم ایک غیر محرم عورت ہو، آج رات کے لیے تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر صبح تمہیں جانا ہوگا۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکا صبح کی نماز پڑھنے گیا اور اپنے استاد سے سارا حال ذکر کیا۔ استاد نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، اگر وہ لڑکی غریب ہے اور اگر وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس سے نکاح کر لو، اس طرح سے ایک غریب لڑکی کو ایک سہارا مل جائے گا۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو اس نے لڑکی کو اس سے نکاح کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں سوچ لوں۔ وہ بدکار عورت سوچنے لگی کہ میں تو اس سے بدکاری کروانے آئی تھی، میں اس سے نکاح کیسے کروں؟ پھر اس نے دل میں سوچا کہ میں اس سے فرضی طور پر نکاح کر لوں گی، جب اس لڑکے سے میرا دل بھر جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اگلی صبح ہوئی تو اس عورت نے اس لڑکے سے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کو بلوایا اور نکاح کر لیا۔ دونوں کو نکاح سے محلے والے بے حد خوش ہوئے کیونکہ وہ اس بدکار عورت کے اصل چہرے سے واقف نہ تھے۔ دن گزرتے گئے، جب اس بدکار عورت کا اس لڑکے سے من بھر گیا تو اس نے اپنی خادمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس گھر سے بھاگنا چاہتی ہے۔ اس کی خادمہ نے کہا، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے نکاح کیوں کیا؟ اس بدکار عورت نے کہا، وہ اس لڑکے کے حسن میں پاگل تھی، اس لیے اس نے نکاح کیا۔ اس کی خادمہ نے اس عورت کو اس لڑکے سے طلاق لینے کا کہا تو وہ بدکار عورت کہنے لگی، وہ ایک شریف لڑکا ہے، وہ طلاق نہیں دے گا۔ آخرکار اس بدکار عورت نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی خادموں کو زہر لانے کا کہا، اس کی خادمہ نے اس سے زہر لا کر دیا۔ رات کو جب وہ لڑکا کھانے کھانے کے لیے آیا تو اس بدکار عورت نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ سب کچھ وہاں بیٹھا کبوتر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لڑکا کھانا کھانے لگا تو وہ کبوتر چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، مگر وہ لڑکا کبوتر کی بات کو نہ سمجھ سکا، اس نے کھانا کھا لیا۔ جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس لڑکے کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے چھریاں مار رہا ہے۔ اس چال باز عورت نے کہا، آپ نے کچھ اور کھا لیا ہوگا۔ اس لڑکے نے کہا، میرے استاد کو بلاؤ، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس لڑکی نے اس کے استاد کو نہ بلایا، وہ لڑکا وہیں پہ کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گیا۔ پھر اس بدکار عورت نے اپنی خادمہ کو وہاں پہ بلایا
اور اس لڑکے کی لاش کو اس کے گھر کے صحن میں دفن کر دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکے کے استاد یعنی مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو اس نے وہاں پہ اپنے شاگرد کو مسجد میں نہ پایا، تو اس نے اپنے شاگرد کے گھر کی طرف کسی آدمی کو بھیجا، مگر اس گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اسی طرح اس دن کی تمام نمازوں میں مولوی صاحب نے اپنے شاگرد کو بلانے کے لیے بندہ بھیجا، مگر جواب وہی ملا کہ دروازہ کوئی نہیں کھول رہا۔ پھر مولوی صاحب نے اپنے شاگرد کے گھر خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہاں گئے تو کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور دروازہ توڑا اور اندر کسی کبوتر کے علاوہ کوئی نہ تھا جو مسلسل چیخ رہا تھا۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ اس پر مولوی صاحب نے کوئی تفتیش نہ کی۔ پھر ایک رات تہجد کے وقت مولوی صاحب نے خواب دیکھا، اس کا شاگرد خون میں لت پت ہے اور وہ مصیبت میں ہے۔ اس نے اپنے خواب کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی نے کہا کیونکہ آپ اپنے شاگرد کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں، یہ اس لیے ہے۔ مسلسل 3 راتوں تک مولوی صاحب نے یہ خواب دیکھا اور ہر رات اسے اپنے شاگرد کے گھر کے صحن کی جانب اشارہ ملتا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے شاگرد کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور اپنے شاگرد کے گھر کے صحن کو کھودا۔ وہاں سے اسے اپنے شاگرد کی لاش ملی جسے کفن کے بغیر دفن کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب زمین پہ بیٹھ کر رونے لگے، مگر اس کے شاگرد کا چہرہ ابھی تک نور سے چمک رہا تھا، جیسے اسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ چنانچہ مولوی صاحب نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس سے دفنایا۔ پھر مولوی صاحب اس کے گھر میں گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اتنے میں کبوتر اس کے پاس آیا اور بولنے لگا، یہ سب کچھ اس محلے کی بدکار طوائف عورت نے کیا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اس طوائف عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب مولوی صاحب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس کی خادمہ سے اس طوائف عورت کے بارے میں پوچھا۔ وہ خادمہ رو کر کہنے لگی، کیا آپ اس نیک لڑکے کے استاد ہیں؟ مولوی صاحب بولے، ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں اور باپ بھی۔ وہ خادمہ رو کر مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بتانے لگی کہ جس دن اس کی مالکن نے اس لڑکے کا خون کیا تو وہ گھر واپس آئی اور تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو ایک کتیا بنا دیا ہے۔ اب ہم نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، اللہ پاک نے اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے، بے شک اللہ بدکاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔